حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ دیکھیے، فرماتی ہیں استأذن علی افلح، افلح میرے پاس آنے کی انہوں نے اجازت مانگی۔ کون افلح؟ اخو ابی القعیس بعدما انزل الحجاب، ابو القعیس کے بھائی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حجاب کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ فقلت لا آذن له حتى استأذن فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القعیس کے یعنی بھائی بولے میں آنا چاہتا ہوں گھر میں، کہا نہیں ایسا کیسا آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک کہ میں اجازت نہ لے لوں تمہارے اندر آنے کی تب تک کہ میں تم کو گھر میں آنے دوں گی نہیں، بالکل نہیں آ سکتے تم گھر میں۔ فإن أخاه، اب یہ ابو القعیس کون ہے، یعنی افلح کون ہے؟ ابو القعیس کے بھائی، اور افلح آنا چاہ رہے ہیں اندر۔ فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، حضرت عائشہ نے کیا کہا، میں آنے دوں گی گھر میں، یہ رہیں گے ابو القعیس کے بھائی، لیکن مجھ کو ان کی بیوی نے تھوڑی دودھ پلایا ہے، ان کے بھائی ابو القعیس کی بیوی نے دودھ پلایا، تو ان کے سامنے میں کیسے جاؤں، وہ رضائی اعتبار سے باپ کی طرح ہیں لیکن یہ تھوڑی ہیں، یہ تو ان کے بھائی ہیں، ان کی بیوی نے تھوڑی دودھ پلایا، تو میں ان کے سامنے، یہ ابھی بھی میرے لیے اجنبی، وہ سمجھ رہی تھی ایسا، کیونکہ اسلام میں دیکھیے ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے تو سمجھ لیجئے اس کو، ایک تو وہ ماں جس کے پیٹ سے انسان پیدا ہوتا ہے، پھر اگر کوئی عورت 5 مرتبہ کسی بچے کو دودھ پلا دے اس کی بھوک کی حالت میں، تو وہ بھی اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے، ماں، اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، رضائی ماں، وہ رضائی نہیں جوڑ کے سوتا ہے آدمی، رضا کہتے ہیں دودھ پلانا، تو جیسے نسب سے رشتے ہو جاتے ہیں ویسے رضاعت سے بھی رشتے ہو جاتے ہیں، تو یہ رضائی اعتبار سے کیا ہے، یعنی باپ ہے، لیکن ابو القعیس کی یہ کون ہے، افلا بھائی ہیں، تو یہ چچا ہوئے، لیکن حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس کا کیا ہے میرے ساتھ میں رشتہ، اس کے بھائی کا ہے، تو وہ باپ ہے، یہ کون ہے، تو ان کو معلوم نہیں بھی مسئلہ ہے، تو بالکل کہا یہ آنے نہیں دوں گی گھر میں، باہر ہی رہو تو، اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں، دیکھیے کتنا تقویٰ ہے، مسئلہ معلوم ہوگا اس کے بعد نہیں آنے دو، بعد میں پوچھیں گے تحقیق کریں گے، ایسا نہیں، پہلے تحقیق کریں گے اس کے بعد دیکھیں گے، احتیاط۔ فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت له یا رسول اللہ ان افلح اخا ابی القعیس استأذن فابیت ان آذن له حتى استأذن، کہ کہا کہ ابو القعیس، اللہ کے رسول ابو القعیس کے بھائی افلاح آنا چاہتے تھے، میں نے ان کو اجازت نہیں دی، یہاں تک کہ آپ سے پوچھ لوں، جب تک پوچھتی نہیں اجازت نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما منعک ان تأذنی عمک، کہا کہ تیرے چچا ہیں، کیوں آنے نہیں دیا ان کو، تیرے چچا ہیں وہ، یعنی دودھ کے اعتبار سے کیا ہوئے، چچا ہوئے۔ قلت یا رسول اللہ ان الرجل لیس هو ارضعنی، انہوں نے تھوڑی دودھ پلایا ہے، یعنی ان کی بیوی نے تھوڑی دودھ پلایا ہے، ولیکن ارضعتنی امرأة ابی القعیس، لیکن مجھ کو تو ابو القعیس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے، ان کی بیوی نے نہیں۔ فقال ائذنی له فإنه عمک تربت یمینک، آپ نے کہا ارے تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، تیرے ہاتھ میں مٹی پڑے، سنتی نہیں، مطلب سنتی نہیں تو ڈانٹ کے بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پیار سے بھی کوئی ڈانٹتا ہے تو آپ پیار سے ڈانٹ کے بولتے، تیرے ہاتھ میں مٹی آئے، تیرے ہاتھ میں مٹی پڑے، وہ تیرا چچا ہے، بلاؤ، آنے دے اس کو، آنے دے اس کو۔ قال عروہ فلذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب، اسی لیے عروہ کہتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رضاعت سے ویسے ہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں جیسے نسب سے حرام ہو جاتے ہیں، بہن سے نکاح کر سکتا ہے نہیں، تو دودھ والی بہن سے بھی نہیں، تو جیسے پیدائشی اعتبار سے نسب سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں نکاح کے لیے، ویسے ہی رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ تو معلومہ دیکھیے حضرت عائشہ کے پاس چچا آ رہے ہیں رضائی اعتبار سے، کہا کہ بالکل گھر میں آنے نہیں دوں گی، یعنی بے پردگی وہ بالکل ٹالریٹ نہیں کر سکتے تھے، ایسے لوگ تھے سلف۔